کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سن لے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ الکریم اپنے اس پروگرام کے اندر ہم حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کا فیضان نصیب فرمائے۔ اولیاء کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کس انداز میں فرمایا ہے، اور کن کن اولیاء کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، کچھ بات انشاءاللہ اس پر بھی کریں گے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت فیض اثر کا فیضان کیا تھا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ غوث پاک کی عبادت، علم اور تلاوت کے ساتھ محبت اور اس کے اندر جستجو اور لگن کا معاملہ کیا تھا، کچھ اس پر بھی بات کریں گے۔ آج کے پروگرام کے مبلغین ماشاءاللہ شرکاء، بہت پیارے پیارے شرکاء ہیں۔ حضرت قلعہ جناب مولانا یوسف سلیم اتاری مدنی صاحب آپ بھی تشریف لائیں گے ماشاءاللہ، مولانا نقیب عارف مدنی صاحب ماشاءاللہ، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے حافظ عمر اتاری صاحب آئیں، تشریف لائیں، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ماشاءاللہ ہمارے فرحان بھائی، فرحان مدنی بھائی، ریحان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کاری کا شان صاحب ماشاءاللہ شیخ القراء ہیں، اور یہ ہمیں تلاوت قرآن سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی انشاءاللہ تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے اور تفسیر بھی سنیں گے۔ پروگرام کا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ۔ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کافر ہی مرے، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ اور فرشتوں اور انسانوں کی سب کی لعنت ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان پر خاتمہ اہم ترین چیز ہے، اور کفر پر موت دائمی عذاب اور رحمت الہی سے دوری کا سبب ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ جن کی موت کفر کی حالت میں ہوئی، ان پر اللہ تعالی، فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت ہے۔ اہم باتیں: نمبر 1، جس شخص کے کفر پر مرنے کا یقین ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، اور یقین نہ ہو تو اس پر لعنت نہ کی جائے۔ نمبر 2، گناہگار مسلمانوں کا نام لے کر لعنت کرنا جائز نہیں، جیسے کہا جائے فلاں شخص پر لعنت ہو، البتہ وصف کے ساتھ لعنت کر سکتے ہیں، جیسے احادیث میں جھوٹوں، سود خوروں،
چوروں اور شرابیوں وغیرہ پر لعنت کی گئی ہے۔ درس اس سے جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت ایمان کا سلامت رہ جانا بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ برے خاتمے سے ڈرنا اور اس سے پناہ مانگنا ہمیشہ سے بزرگان دین، اولیاء اور صالحین نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان پر سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر تعلیم القرآن میں بتایا گیا ہے کہ کفر پر مرنے والے ہمیشہ کے لیے لعنت اور عذاب جہنم میں رہیں گے، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں نیک اعمال یا توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بڑی رحمت والا مہربان ہے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 کی تفسیر تعلیم القرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان اور صفت بیان کی گئی ہے کہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ ایک ہی معبود ہے جس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات، صفات اور افعال میں یکتا ہے، چھوٹی بڑی تمام تر نعمتیں عطا فرما کر بڑی رحمت کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قاری صاحب نے بہت پیارے انداز میں تلاوت کلام پاک جو ہے یہ سنائی ہے، اور اچھے قاری سے تلاوت قرآن سننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، دل کا یوں بولیے کہ ایک کیفیت کا جو معاملہ ہے یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن پاک سننے کا بھی ذوق عطا فرمائے اور اچھے انداز سے پڑھنے کا بھی شوق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات پر آج کا ہمارا یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ کلام سنیں گے ابھی انشاءاللہ حافظ عمر صاحب سے، اور دیکھتے ہیں کہ عمر بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عمر بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم
حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، اور چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، اللہ غنی سبحان اللہ، کیا خوب ہے روزہ
روزے کا نقشہ اللہ غنی سبحان اللہ اللہ غنی سبحان اللہ کیا خوب ہے روزے کا نقشہ محراب حرم کا جالی کا محراب حرم کا جالی کا مینار کا علم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں عرب کے ذروں پر کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا اے نجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا یا مرحبا سبحان اللہ، کیا پیارا کلام عمر بھائی آپ نے سنایا ہے. یہ تو بس بندہ مدینے جا رہا ہو اور رستے میں سن رہا ہو. کیا بات آپ کا یا مصطفیٰ خیر الورا یہ پڑھا ہوا کلام اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، یہ میں نے گزشتہ حاضری میں لا تعداد دفعہ جو ہے وہ سنا ہوگا. بلکہ میں جو ہے وہ ذکر اذکار کے علاوہ جیسے بندہ بیٹھتا ہے ایک اس کے ذوق کے ساتھ، تو میں کان میں کیا کرتا تھا، یہ ہینڈ فری لگا کے آپ کا ہی تقریباً کلام جو ہے وہ سننا ہوتا تھا. یا ایک اور میرے سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور جلوہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. کیا زبردست کلام ہے. یوں ہی مدنی چینل کے اسی پروگرام میں پڑھا گیا تھا. مجھے جو ہے وہ کچھ عاشقان رسول ہوٹل میں ملے، تو انہوں نے جو ہے نا وہ انہوں نے بھی بتایا کہ ہم بھی یہ کلام بہت دفعہ ہم نے بھی سنا ہے. تو ماشاءاللہ میرے سنت کے کلاموں کی کیا ہی بات ہے، اور پھر اچھے انداز میں اس کو پڑھا جائے تو پھر یہ بہاروں پر کیا ہے، اس کی بہار ہے. اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ کا ذوق جو ہے حاضری کا شوق بھی عطا فرمائے اور اس کا ادب بھی اللہ نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، شعر آیا کہ جو ہے وہ عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، تو رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضور کا دربار وہ ہے جہاں من چاہی مرادیں جو ہے وہ بغیر مانگے ہی پوری ہو جاتی ہیں. یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے اور بغیر مانگے مل جاتا ہے. یہ آئی وٹنس بات، یعنی خود پر بیتی ہوئی بات میں
آپ کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ ذوق میں کیا ہو اور اضافہ ہو. کسی کا واقعہ سنانا یہ بھی ذوق بڑھانے والی بات ہے، لیکن ایک آئی وٹنس بعد میں ہو یوسف بھائی تو اس کا پھر ایک اور ہی جو ہے وہ بنتا ہے سلسلہ. مسجد نبی شریف میں میں حاضر تھا اور جو ہے وہ مجھے ایک دم سے بھوک لگی یوسف بھائی، ایک دم سے مجھے بھوک لگی اور چاول کھانے کا میرے ذہن میں مطلب چل رہا تھا. چاول کھانے ہیں، چنے والے چاول کھانے ہیں، یہ بھی ساتھ میں چنے والے چاول کھانے ہیں. اب یہ میں سوچ رہا تھا لیکن یہ تھا چاول نہیں کھانے، یعنی ذہن میں آ رہا تھا کہ چاول کھانے ہیں اور دوسری طرف سے کیا تھا کہ چاول نہیں کھانے. اچھا. تو یوں کرتے کراتے پھر بن گیا، بھوک لگ گئی تو میں وہاں سے جو ہے نا وہ اٹھا بارگاہ رسالت سے اٹھ کر کے جب میں جو ہے وہ باہر نکلا، یہ گیٹ نمبر 5 سے جب میں باہر آیا نا تو مجھے ایک بڑے نیک عاشق رسول ملے. میں ان کو جانتا ہوں، یعنی ان کے پاس بندہ جب بھی بیٹھتا ہے نا تو اللہ رسول کی محبت میں سمجھے آنسو تو جو ہے وہ آ ہی جانا، یعنی ایسا ان کا ایک محبت کا انداز ہے اور ایسا ان کی طبیعت کے اندر ایک ذوق ہے. کیا یہ اللہ جسے چاہے وہ عطا فرمائے. تو وہ مجھے یوسف بھائی ایسے اچانک مسجد شریف کے دروازے کے باہر مجھے وہ کیا ہو گئے، وہ مل گئے اور ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے ایک ڈبہ نکالا اور وہ ڈبہ مجھے دیا. انہوں نے کہا اے سرکار دے لنگر کھاؤ. ڈبے سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں سالن تو نہیں ہے، صحیح، ورنہ کٹورا ہوتا. ورنہ وہ گول ڈبہ ہوتا ہی ہے، پیالہ ٹائپ جیسے وہ ہے وہ ہوتا، اور اس کے ساتھ پھر روٹی بھی ہوتی، ظاہر سی بات ہے. تو اتنا تو مجھے پتا چل گیا کہ اس میں کیا ہیں تو چاول. اچھا اب مجھے اتنی بھوک جو ہے وہ لگ رہی تھی کہ میں وہیں پر پھر ایک سائڈ پر جو ہے وہ کیا ہو گیا، مسجد شریف سے باہر نکل کر ایک سائڈ پر بیٹھ کر میں نے جو ہے نا وہ ڈبہ کھولا اور مزیدار چنے والے چاول تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جو میں چاہ رہا تھا کتنے جانا پیا، بہ جا اتنے بہ جا. ہیں جی کہاں جا کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، کوئی خالی نہیں لوٹا کبھی در سے آقا، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی، ہے سخی آپ کا دربار رسول عربی. سبحان اللہ. کیا نہیں ملتا بارگاہ رسالت سے، بندہ لو جو ہے وہ لگائے حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ دینا تو ہے. یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے. سبحان اللہ. یہ کیا بات ہے حضور کے دربار کی. بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے، آتے جاتے سبحان اللہ، آتے جاتے مل جاتا ہے، بے طلب مل جاتا ہے. اللہ ہمیں بس یہ حضور کی بارگاہ کا ذوق اور اس کا ادب جو ہے وہ یہ نصیب فرمائے. یہ آپ نے جو بات کی نا ادب والی، یہ بہت زیادہ ضروری ہے سلمان بھائی. جیسے جیسے ماشاءاللہ سے مسلمانوں کا ایک یوں کہا جائے کہ مدینہ شریف سے لگاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مدینہ شریف حاضری کا یوں کہا جائے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اہتمام کر رہے ہیں، وہیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی وہاں پر دیکھی جا رہی ہیں کہ جو وہاں پر بالکل نہیں ہونی چاہیے. پچھلے میری جو آخری حاضری ہوئی تھی اس میں میں نے ایک واقعہ دیکھا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ کسی دن اگر موقع ملا تو میں مدنی چینل پر اس کو ضرور بیان کروں گا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک فیملی آئی ہوئی تھی سلمان بھائی جی، اور وہ فیملی کے ہاتھ میں ان کے پاس ایک بچی تھی. اچھا، مطلب وہ ہوگی میرے خیال ہے کوئی 4-5 سال کی چھوٹی عمر تھی. اب انہوں نے اس بچی کے کان کو چھیدنا تھا. اچھا، لیکن پتہ نہیں ان کا کیا مائنڈ تھا، وہ عین مواج شریف کے قریب جو دروازہ ہے باب بقی اس کے قریب آتے ہیں وہاں پر. اب وہ مرد جو ہے وہ اپنے جیب سے وہ کان چھیدنے والی مشین نکالتے ہیں اور وہاں پر اس بچی کا کان چھیدا جاتا ہے اور وہ بچی نے پھر جو
ظاہر سی بات ہے آپ کے کان کے اندر وہ سوراخ ہوتا ہے تو وہ ایک تکلیف والا معاملہ ہوتا ہے. اور اس بچی نے جو وہاں پر رونا اور بلکنا شروع کیا ہے اور جو وہاں پر رکت والا ماحول بنا تھا، تو یہ اس قسم کا ماحول وہاں پر جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں جا کر، سرکار کے دربار میں جا کر، مسجد نبی کے صحن میں آ کر، سب گنبد کے سائے میں آ کر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ تو جو ہے وہ خلاف ادب ہے. جی درست اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتوں سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے، اور اس قسم کی حرکتیں کر کے ہم دوسروں کو تنقید کرنے کا موقع دیتے ہیں. بھی دے رہے ہیں. درست فرمایا آپ نے. چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. بندہ ذہن بنائے کہ میں یہاں گناہ بخشوانے آیا ہوں اور حضور کی شفاعت لینے آیا ہوں. عبدالحبیب بھائی نے اپنے ایک بیان میں بڑی پیاری بات فرمائی تھی. قبلہ ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری، آپ نے جو ہے وہ کہا کہ یوں بندہ ذہن بنائے کہ ایک بھاگا ہوا غلام ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور یہ یقیناً امیر سنت کا دیا ہوا انداز ہے. اسی کے مطابق جو ہے بندہ حاضری دے گا، پھر یوں بولیے کہ حاضری کے لطف میں بھی اضافہ ہوگا، اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گے. اللہ نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بات چلتی چلتی بارگاہ رسالت سے جو ہے وہ فیض پاتی ہوئی ابھی بارگاہ غوثیت کی طرف جو ہے یہ آتی جا رہی ہے. اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر آج کا پروگرام ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے. سب سے پہلے میں چاہوں گا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ولی کا مطلب کیا ہے اور ولی کون ہوتا ہے. یوسف بھائی یہ بتائیے. ولی بیسیکلی دیکھیں، یہ ولی جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک. اور اس کا اگر آسان الفاظ میں یا آسان اردو میں مطلب کیا جائے تو اس کا مطلب ہے دوست یا محبوب. اور ولی کامل اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اللہ پاک کا سچا دوست بن جائے اور جس کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، اس کی زندگی گزارنے کا جو طرز ہو وہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی گزارے، اللہ سے سچی پکی محبت رکھنے والا ہو، صرف زبان کی حد تک نہیں یا یوں کہا جائے نعروں کی حد تک نہیں، بلکہ حقیقی اللہ سے محبت رکھنے والا ہو، گناہوں سے دور رہنے والا ہو، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا ہو. اور جب اس قسم کے وصف والا بندہ ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. اور جو اللہ کا ولی بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یاد رکھو بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ والوں کا انداز ہے. اچھا، یہاں پر سیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے. اللہ کے ولی کو ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ اللہ کا ولی، اللہ کے دوست کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے. لیکن اللہ اپنی ولا یا اپنی دوستی کس کو عطا فرماتا ہے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. تو اس کے لیے یہ بھی قرآن نے اسلوب بیان کیا. اسی آیت کا ہم اگلا اگر جز پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں. تو یوں اس کے لیے اس میں ہمیں یہ دو بنیادی شرائط سیکھنے کو ملتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انعام یافتہ یہ جو بندہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ دو وصف ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ ایمان والا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ولا نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرمائے. کیا بات ہے، خوبصورت بات کہی نقیب عارف بھائی. نمبر 1 کہ عقیدہ بھی درست ہو، نمبر 2 عمل جو ہے یہ بھی عمل صالح ہو، یعنی نیک عمل ہو. تو جس طرح پھول بغیر خوشبو کے نہیں ہو سکتا، سورج بغیر روشنی کے نہیں ہو سکتا، چاند بغیر چاندنی کے نہیں ہو سکتا، موسم گرما ہو گرمی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، موسم سرما ہو اور سردی نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. اسی طرح بندہ اللہ کا ولی ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کا عقیدہ خراب ہو، اللہ کریم کی ذات کے حوالے سے، محبوب پاک کی ذات کے حوالے سے، نبی کریم کے اصحاب کے حوالے سے، حضور کے اہل بیت کے حوالے سے عقیدہ خراب ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا. کیا فرمائیں گے نقیب بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسا ہی ہے کہ عقیدہ اہل سنت یہ ولی ہونے کے لیے ضروری ہے، اور ایمان کامل یہ ولی کی نشانی ہے. اس آیت میں جو ذکر ہوا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جی،
ایمان میں بھی سارے برابر نہیں ہیں، اور اسی طرح تقوی میں بھی سارے برابر نہیں ہوتے۔ کسی کا ایمان کس عروج پہ ہوتا ہے اور کسی کا کس پہ، اسی طرح تقوی کا بھی ایک الگ مقام ہے، ہر ایک بندے کا تقوی بھی الگ ہوتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے ایمان کو، تو صحابہ کے بعد والوں کا ایمان صحابہ جیسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اویس کرنی، جنہیں حضور نے خیر التابعین فرمایا، وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں جس مقام پہ پہنچے، حضرت وحشی نے جب حضور کو دیکھا اور ایمان لائے، وہ پہلے لمحے میں اس سے اگلے مقام پہ پہنچ گئے۔ تو ایمان کے درجے مختلف ہیں اور تقوی کے درجے بھی مختلف ہیں۔ اولیاء کو ہم دیکھتے ہیں کہ اولیاء کوئی کس مقام پہ ہے اور کسی کا مقام کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے ان کے ایمان کامل کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان، تقوی، پرہیزگاری ان کی کیسی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی ہوتے ہی پرہیزگار ہیں۔ اور جو مشائخ ہیں غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے، ان میں ایک نام بڑا مشہور ہے، اور وہ جو اپنے دور کے بڑے عظیم پہلوان بھی رہے ہیں، ان کا نام حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے جب کسی نے کہا کہ فلاں جگہ ایک جماعت ہے، 8-10 لوگ ہیں، وہ رقص کرتے ہیں، اچھا ناچتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا لقد وصلوا، صحیح کہتے ہیں، وہ پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ بلا کی نہیں نا، ہاں جی، بلا کی نہیں نا، کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ وہ سیدھا جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو جو اللہ کے دین کو چھوڑے گا، بلکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، وہ زندگی ان کاموں میں گزارتا ہے جن کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، وہ اسی میں بحث مباحثہ ہے، اسی میں اس کی لگن ہے کہ قیامت میں اس کے بارے میں اس سے پوچھا نہیں جائے گا یہ کام کیوں نہیں کیا تھا۔ لیکن جن کاموں کے بارے میں اسے پوچھا جانا یہ کیوں نہیں کیے تھے، وہ کرتا نہیں ہے۔ اور آپ نے فتح الربانی کے اندر اپنے ماننے والوں کو یوں نصیحت بھی کی کہ سب سے پہلے فرائض کا خیال رکھو، پھر واجبات کا، پھر فرمایا سنن کا، سنتوں کا خیال رکھو، پھر مستحبات کا خیال رکھو۔ یہ آپ نے الگ سے نصیحت بھی فرمائی اپنے مریدین کو، ماننے والوں کو، کہ اچھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ولی کی نشانی کیا ہوتی ہے، ولی کون ہوتا ہے، آپ نے فرمایا ولی جس راہ سے گزر جائے، بعد میں آنے والا جب اس راہ سے گزرے نا، اسے اللہ یاد آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نشانی آپ نے کہاں سے بیان کی؟ حدیث میں تو یوں ہے کہ جو ولی کی صحبت پائے، اس کا کلام سنے، اس کی گفتگو سے اس کے عمل میں اضافہ ہو، یہ نشانی آپ نے کہاں سے بیان کی؟ آپ نے فرمایا قرآن پاک میں پڑھو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، حضرت ہاجرہ اس مقام سے گزری تھی، اب کوئی بھی اس مقام سے گزرتا ہے تو اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کا فیضان ہے۔ اچھا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا ہم ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان کیا ہے کہ تفسیر عزیز کے اندر، عزیزی جسے بھی کہا جاتا ہے، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کا ذکر اس سے پہلے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ذکر کروں تو آپ نے فرمایا ہے کہ جو میں نے دیکھا لوگوں کو، اور اس کو اولیاء نے اپنا سامنے دیکھتا ہوا طریقہ بیان کیا ہے کہ جب ولی انتقال کرتے ہیں تو ان کی طاقت یا تو اتنی رہتی ہے جتنی انہیں زندگی میں، ظاہری زندگی میں ملی تھی، لیکن کئی اولیاء ایسے ہوتے ہیں ان کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان میں 2 نام انہوں نے جو ذکر کیے، ایک تو یہ تھا حضرت معروف کرخی، یہ بھی بغداد شریف میں، ادھر ہی ان کا مزار ہے۔ اسی طرح فرمایا دوسرے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، اور یہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بڑی پیاری بات ذکر کی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام ایسا ہے
وہ پچھلی امتوں میں کسی امتی کو ملا ہی نہیں. جی وہ اللہ نے ایسا مقام ایک الگ سے رکھا ہے. وہ مقام اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے محبوب کے خاص امتیوں کو اس کی خوشبو عطا فرمائی ہے. واہ واہ وہ واہ قرب کا ایسا مقام. اور امام ابو بکر فرماتے ہیں ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں اہل سنت یموتون و یحیی ذکرہم. کیا بات. ہم دیکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، اس طرح کے بڑے بڑے اولیاء، وہ 3ری صدی کے، کوئی 4تھی کے، کوئی 5ویں کے، نہ زبان ایک، نہ علاقہ ایک، نہ مقام ایک، اتنا صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن ان کا ذکر ایسا تازہ ہے. اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شان کیا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی نسبت جس چیز سے ہوئی اللہ نے اسے مشہوری عطا فرمائی ہے. اگر میں کتاب سے شروع کروں تو بہجت الاسرار نامی کتاب لکھنے والے 3 بزرگ ہیں. الگ الگ بزرگوں نے اس نام سے کتاب لکھی ہے. ٹھیک. اچھا، تینوں کے نام میں علی آتا ہے. شیخ علی بن حسین، شیخ علی بن عبداللہ، شیخ علی بن یوسف، تینوں نے بہجت الاسرار کے نام سے اپنی اپنی کتاب لکھی ہے. ٹھیک. لیکن جو مشہوری شیخ علی بن یوسف امام شتنوفی کی کتاب بہجت الاسرار کو شہرت ملی ہے، مقبولیت ملی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس سے بڑے بڑے اجلہ ائمہ نے استناد کیا ہے اور اس کو سند کے طور پہ بیان کیا ہے. کیوں مشہوری نہ ہو؟ کیونکہ یہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت پہ لکھی ہے. واہ واہ واہ. امام ابو بکر کہتے ہیں اہل سنت جب مرتے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، اللہ ان کے ذکر کو زندہ کر دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور اللہ ان ولیوں کو ورفعنا لک ذکرک سے فیضان اور حصہ عطا فرماتا ہے. اور فرمایا جب اہل بدعت دنیا سے جاتے ہیں یموتون و یموت ذکرہم، یہ دنیا سے جاتے ہیں، یہ بھی مرتے ہیں، ان کا ذکر بھی مٹ جاتا ہے. کیا بات. اب یہ جو اعلیٰ حضرت نے اصل میں یہ شعر غوث پاک کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے، ذکر ہے اونچا تیرا. بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، ہمیں سب سے محبت ہے، لیکن آج بھی اگر بچے بچے کی زبان پہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا نام ہے، اللہ نے شہر کو ایسی نسبت عطا کی غوث پاک سے. بغداد کی مشہوری ہے، بلکہ یہ ولیوں کا طریقہ رہا ہے. وہ غوث پاک کا جہاں ذکر کرتے ہیں غوث پاک کے شہر کا بھی ذکر کرتے ہیں. جیسے سلطان العارفین حق بہو رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہ آپ ہی شعر اگر مکمل سنائیں گے کہ بغداد شہر دیاں، بغداد شہر دی اے ہے نشانی، اچیاں لمیاں چیراں. سبحان اللہ. میں کیا جو ہے مدنی چینل کے ناظرین مزہ آ رہا ہے نقیب بھائی کی باتیں جو ہے وہ سن کر. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے، جس کا ذکر اللہ کیا کرے باقی رکھے. یہ آپ قرآن پاک میں، قرآن مجید فرقان حمید میں 71 مقامات ہیں جہاں پر اللہ کریم نے ایمان اور عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے. اور آپ ان آیات کو اگر دیکھیں اور ان کی تفاسیر کو آپ دیکھیں تو ایک بات آپ کو ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے اور نیک بندوں کو جو ایک اجر عطا فرماتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم اس دنیا کی زندگی میں انہیں اچھی شہرت عطا فرما دیتا ہے. کہ آج آپ دیکھیں غوث پاک کو جو ہے دنیا سے گزرے ہوئے عرصہ بیت گیا، صدیاں بیت گئیں، لیکن آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تو وہ گل ہے باغ حسین و حسن کا، تو وہ گل ہے باغ حسین و حسن کا، کہ بو تیری سب میں بسی غوث اعظم، کے بو تیری سب میں بسی غوث اعظم. مجمع البحرین ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. امام حسن کی مبارک اولاد میں سے ہیں اور حضرت امام حسین کے نسب کی برکتیں بھی کیا ہیں آپ کو مل رہی ہیں.
آپ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواسے حضرت امام حسین کی جو ہے وہ اولاد میں سے ہیں۔ تو امام علیہ سنت نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، غوث پاک اور آپ کے نسب اور آپ کے اجداد کا ذکر جو ہے وہ کیسے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ میں قربان جاؤں، اعلیٰ حضرت کی عظمت بھی دیکھیں۔ یہ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، یہ ایگریکلچر کی زبان میں بیان ہو رہا ہے۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اب آ جائیں ارضیات کے بعد آ جائیں فلکیات پر، ایسٹرونومی۔ نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ اب جیولوجی پر آ جائیں، آپ فرماتے ہیں نبوی خور علوی کوہ بطولی معدن، حسنی لال حسینی ہے تجلا تیرا۔ یہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے، کیا ہی اونچی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اولیاء سے محبت بھی عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیے جتنی باتیں یہاں ہو رہی ہیں، سب باتوں پر کون یاد آ رہا ہے؟ اللہ ہی یاد آ رہا ہے۔ بات غوث پاک کا ذکر سنتے جا رہے ہیں اور اللہ کریم کا ذکر ہماری زبان پہ سبحان اللہ زبان پر آ رہا ہے، یعنی کیا ہی یہ مبارک بات ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے اولیاء کا یہ فیضان بھی نصیب فرمائے کہ ہماری زبان پر بھی ذکر اللہ جاری ہو جائے۔ یتوب عندہ خلق کثیر، لکھا ہے امام ابن جوزی نے الملتزم کے اندر حضرت غوث پاک کی مجلس کے بارے میں کہ بد عمل آیا کرتے تھے اور با عمل بن جایا کرتے تھے، اور غیر مسلم جو ہے وہ صحبت پاتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا تھا۔ خوش بختوں کو جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے۔ تو غوث پاک کو اللہ پاک نے یوں بھی کیا کیا، ذریعہ بنایا۔ نگران شورا نے جو بیان فرمایا ہے، اور اس میں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے جو ایک بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کرامات کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے، اور اس کے آپ نے جو ہے وہ واقعات بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو یہ آپ کی خدمات بھی ہیں، آپ کا انداز بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ذکر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر ہم علم دیکھیں تو آپ کا علم بھی کیا ہے، یہ لاجواب ہے۔ آپ نے علم دین حاصل کیا اور تقریباً کم و بیش 30 سال آپ کے مجاہدے کے ہیں۔ آپ نے جو مجاہدہ کیا ہے، آپ نے جو ریاضتیں کی ہیں، آپ نے جو علم دین حاصل کیا ہے، یہ 30 سال کے اوپر ایک محیط عرصہ ہے، اور 30 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ آج کل ہمارے جو ہے وہ عہد کی اگر عمروں کو دیکھا جائے، ابھی زمانے کی عمر کو دیکھا جائے تو جو ایوریج ایج ہے یوسف بھائی، یہ میرا خیال ہے 60-70 سال ہی بنتی ہے۔ یعنی آج کل کے بندے کی جتنی عمر ہوتی ہے اسے آدھی جو ہے وہ یوں بولے زندگی آپ نے کیا کیا ہے، یہ علم حاصل کرنے میں، عبادت میں، ریاضت میں جو ہے وہ اپنے وقت گزارا ہے۔ میں چاہوں گا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علمی مقام کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ آپ حضور گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے، اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایک ولی کے لیے علم دین کا ہونا بھی ضروری ہے، اور علم دین کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا عالم تو یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قصیدہ غوثیہ ہی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم دین سیکھتا گیا حتی صرت قطباً، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے قطبیت کے مرتبے پر فائز فرما دیا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کے حوالے سے، ویسے تو ہر ولی کے لیے علم دین کی شرط ہے، اور جب بات آتی ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کی، کہ جو کہ کشور ولایت ہیں، جو کہ امام الاسفیاء ہیں، جو کہ قطب الاقطاب ہیں، غوث الاغواث ہیں، یعنی تمام اولیاء کے سردار ہیں، تو پھر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
کی کتاب ہے نزہۃ الخاطر الفاتر کے حوالے سے امام احمد رضا خان شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل فرماتے ہیں. وہ قول کیا ہے؟ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں وہ حقیقت کا سمندر ہے اور بائیں ہاتھ میں وہ طریقت کا سمندر ہے. وہ جس میں چاہیں وہ نہر میں غوطہ زن کریں اور اس سے علم حاصل کر لیں. اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ احمد رفاعی کا قول نقل کرتے ہوئے نزہۃ الخاطر الفاتر کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ امام غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جیسا علم اس دور میں کسی کا تھا ہی نہیں. اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ حضرت علامہ حافظ ابو العباس فرماتے ہیں کہ میں نے علامہ ابن جوزی کو لیا ساتھ اور اجتماع غوثیہ میں شرکت کے لیے چلا گیا. وہاں پر ایک قاری نے ایک آیت کی تلاوت کی. جب ایک آیت کی تلاوت کی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی تفسیر کرنا شروع فرمائی تو پہلی تفسیر کی علامہ حافظ ابو العباس کہتے ہیں میں نے تصدیق کے لیے علامہ ابن جوزی سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ سنی ہے تفسیر؟ تو وہ کہتے ہیں نعم جی ہاں میں نے سنی ہے. اسی طریقے سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس ایک آیت کی تفاسیر کرتے گئے یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا عالم یہ تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان فرما دی, 40 اقوال بیان فرما دیے. اور پھر علامہ ابن جوزی جو کہ اس وقت کے ایک بحر العلوم تھے, ایک علم کے سمندر تھے, مایا ناز عالم دین تھے, وہ تصدیق کرتے گئے لیکن وہ بھی صرف اور صرف 40 اقوال میں سے 11 کی تصدیق انہوں نے فرمائی اور بقیہ کہتے ہیں کہ بقیہ کا علم مجھے نہیں ہے. یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا علم عطا فرمایا تھا, اتنا ہی خزانہ عطا فرمایا تھا, اور پھر اسی علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا ہے اعلیٰ مقام و مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی علم قرآن عطا فرمائے. آپ مختلف علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے اور آپ دیکھیں کہ جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے ساتھ کنیکٹ کر دینا. واہ واہ واہ. یہ جو کمال ہے نا اس کی اپنی بات. حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے اس کو. آپ فرماتے ہیں ایک جو ہے وہ شخص تھے ابو بکر نام کے, اور ان کو نحو پڑھنے کا صبح بڑا شوق تھا. نحو کا معنی ہے طرف یا کنارہ. تو چونکہ اس علم کے اندر جو حروف ہوتے ہیں ان کے اعراب پر, اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا اس پر بحث کی جاتی ہے. اس لیے اسے کہا جاتا ہے علم نحو. زبر آئے گی, زیر آئے گی, پیش آئے گی, مرفوع ہوگا, منصوب ہوگا, مجرور ہوگا, کیا ہوگا, یوں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال ان کو نحو کا بڑا شوق تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت غوث پاک کے بارے میں سنا تھا کان یتکلم علی الخواطر. غوث پاک کا جو ہے نا وہ مجلس کا خاصہ یہ ہے کہ بندہ بات دل میں لے کے جاتا ہے اور آپ وہ بیان کر دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے احوال سنے ہوئے تھے کہ بڑی اعلیٰ مجلس ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ایک دن میں بھی غوث پاک کی مجلس میں جو ہے وہ حاضر ہو گیا. کہتے ہیں کہ بیٹھے رہے وہاں پر, وقت گزرتا رہا. فقلت فی نفسی, تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ لقد ادا الیوم منی, آج کا دن تو جو ہے نا وہ ضائع ہی ہو گیا. کبھی علم نحو کی کوئی بات ہی سننے کو نہیں ملی. ہم تو علم نحو کی کوئی بات جو سننے کے لیے آئے تھے, جو سننے کے لیے آئے تھے وہ تو سننے کو مل ہی نہیں رہا. آئے ہائے. آپ فرماتے ہیں کہ پھر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے میری طرف توجہ فرمائی, مجھے دیکھا اور مجھے فرمایا اس حبنا, یہاں بیٹھ جاؤ, یہ جو ذکر خدا و مصطفیٰ ہو رہا ہے یہ کرتے جاؤ. نسیرک کا سیبا وئی, ہم تمہیں علم نحو کا امام سیبا وئی ہی بنا دیں گے. یہ بات ہے کہ کنیکٹیویٹی کہاں ہو رہی ہے, یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو سبحان اللہ. تو جب بندہ اللہ کی یاد سے کنیکٹ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک کی بارگاہ سے خیر بھی ملتی ہے, فیضان بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, بندے کی کوشش بھی ہوتی ہے اور اللہ اس میں کیا کر دیتا ہے, برکت عطا فرما دیتا ہے. میں یہاں یوسف بھائی ایک اہم ٹاپک جو لینا چاہ رہا ہوں. میں نے پروگرام کی ابتدا میں بھی کہا تھا کہ نیک جب اولاد کی بات ہو تو نیک ماں باپ کی بات کیوں نہ ہو. آپ دیکھیں حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ, آپ بھی متقی اور پارسا تھے. آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھنے والی حافظہ بھی تھیں, آپ بھی بڑی عظمت اور شان والی تھیں.
اور پھر آپ دیکھیے اللہ پاک نے جو بیٹا عطا فرمایا وہ بھی کمال کا ہے. جو پوائنٹ میں یہاں آج کے اعتبار سے دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نیک ہو جائے، اور بڑی اچھی بات ہے، چاہنا بھی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کیا ہے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن ہم بچے کو نیک بنانے کے لیے ہمیں خود بھی پہلے نیک بننا ہے. کر کیا رہے ہیں ہم، کیا کر رہے ہیں؟ یہ بھول جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ بالکل دیکھیں، آج ہماری خواہش ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ اچھی تربیت والا ہو، نیک ہو، سچ بولنے والا ہو، نمازی ہو، وہ ماں باپ کا ادب کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، فرما بردار ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہو، اچھا یوں کہا جائے معاشرے کا اچھا انسان ہو. کیا بات. لیکن اپنے بچے کو معاشرے کا اچھا انسان بنانے کے لیے ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے آج اگر ہم اپنے یوں کہا جائے کہ اپنی زندگی گزارنے کے انداز پر اگر ہم غور کریں نا سلمان بھائی، تو آج ٹوڈے جس میں ہم آج سانس لے رہے ہیں، ہاں جی، آج ہمارا اکثر وقت موبائل نے لے لیا ہے. ہاں جی. آپ یہ دیکھیں کہ آج کا جو کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایج کا بندہ ہے نا، ہاں جی، وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت موبائل کے ساتھ گزار رہا ہے. اور اگر آپ نے یہ ریئلائز کرنا ہو کہ میرا کتنا وقت موبائل کے اندر گزر رہا ہے نا، تو اسی موبائل کے اندر ایک فیچر ہوتا ہے جی اسکرین ٹائم کا. ایسا ہی آپ یہ دیکھیں کہ میرا اسکرین ٹائم کتنا ہے، آپ کا دن کا کیلکولیٹ کر کے بتائے گا کہ آپ نے کتنے گھنٹے میرے ساتھ گزارے ہیں. صحیح ہے. آپ کو ویک کیلکولیٹ کر کے بتائے گا کہ آپ نے ویک کے اندر کتنے آورز میرے ساتھ گزارے ہیں، صحیح. اور کہاں کہاں گزارے ہیں یہ بھی آپ کو پتا لگے گا. ایسا ہی. تو یہ آپ اپنی زندگی کے اندر ریئلائز کیجئے گا کہ آج ہم جس دور کے اندر سانس لے رہے ہیں اس دور کے اندر ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. ہم کوشش تو یہ کر رہے ہیں، ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو اچھی تربیت دیں، اسے نیک انسان بنائیں، لیکن ہمارا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ ہمارا بچہ کس کو دیکھ رہا ہے؟ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہمیں کیا دیکھ رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت موبائل کے اندر گزار رہے ہیں. ایسا ہی. اچھا، موبائل کے اندر وقت گزر رہا ہے تو اس کے اندر ہو کیا رہا ہے؟ ایک تو ہے نا کہ اس موبائل کا دیکھیں ہر چیز کا پوزیٹو اور نیگیٹو دونوں یوز ہیں. آپ اس کا اچھا استعمال کریں، اس میں تلاوت قرآن کریں، آپ اس کے ذریعے تفسیر قرآن پڑھیں، آپ اس کے ذریعے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو. تو دعوت اسلامی نے اتنی ساری اپلیکیشنز، اتنی ساری سہولتیں ہمیں دے دی ہیں کہ آپ اس موبائل کے ذریعے بھی علم دین حاصل کرنے کے ذرائع کو اختیار کر سکتے ہیں. لیکن زیادہ تر وقت چونکہ ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کا کہاں گزر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر گزر رہا ہے. اچھا، ہو کیا رہا ہے اس کے اندر؟ ہم ریلز دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو ریلز ہے نا سلمان، میں بھی پچھلے دنوں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا، تو یہ جو ریلز ہے بیسیکلی یہ ریل ہمارے ذہن کے اندر ایک قسم کا کیمیکل جو ہے وہ خارج کر رہی ہیں، اور یہ ایک قسم کا یوں کہا جائے کہ یہ نشہ ہے. کیونکہ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ نشہ کرنے والا ہر تھوڑے ٹائم کے بعد اس کا ایڈکشن بڑھ جاتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ اس نشے کے اندر اس کا مزہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اب وہ اس کی کوانٹٹی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اب وہ جو لطف، وہ جو مزہ جو اسے شروع میں آ رہا تھا وہ اس کو پھر سے گین کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو ریلز ہیں نا، یہ ہر 1-1.5 منٹ کے بعد ہمیں وہ نشہ پرووائڈ کر رہی ہیں. اور یہ سائنسی تحقیق میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جب اس ریلز کو دیکھا جاتا ہے تو ہر 1-1.5 منٹ کے بعد آپ کو ایک نئی نوولٹی ملتی ہے، ایک نیا گول ملتا ہے، ایک نئی چیز دیکھنے کا چانس ملتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنے کی عادت بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم جب بیان کرتے تھے نا سلمان بھائی کہ اللہ کے نیک بندے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ نماز پڑھا کرتے تھے. خود حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم سیرت پڑھیں تو آپ کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کرتے رہے. یہ کیا تھا؟ یہ جب پڑھتے تھے نا تو اس وقت سوچتے تھے کہ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری رات بندہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور اتنی یکسوئی کے ساتھ لگا رہے کہ وہ یوں کہا جائے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا رہے. لیکن آج اس موبائل نے بہت ساری چیزیں ریئلائز کر دی ہیں. آپ یہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے آپ ذہن بنائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے میں موبائل اٹھا رہا ہوں اور تھوڑی دیر جو ہے وہ موبائل یوز کرنے کے بعد میں نے سو جانا ہے. لیکن آپ بس یہ دیکھنا شروع کریں. میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چند منٹوں کے لیے موبائل اٹھایا تھا لیکن ریئلائز تب ہوا جب فجر کی اذان ہونا شروع. ساری رات گزر گئی. اچھا، یہ کیا تھا؟
جی آپ نے ساری رات ایک موبائل کے ساتھ کیسے گزار دی؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کا ایڈکشن، اس کا لطف، اس کا مزہ جو ہے یہ آپ کے ٹائم کو اس قدر برباد کر گیا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوا۔ تو اللہ کے نیک بندوں نے اپنی سیرت، اپنی زندگی کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرو گے، اللہ کی تعلیمات سے محبت کرو گے، تو پھر آپ کا وقت یہ برباد چیزوں کے بجائے اللہ کی یاد میں گزرے گا۔ آپ کو نماز، آپ کو قرآن کی تلاوت وہ لطف دے گی جو آج آپ کا یہ موبائل آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے۔ تو ہم آتے ہیں اسی بات پر کہ آج ہم اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں بچہ دیکھتا ہے کہ ہم سارا دن موبائل استعمال کرتے ہیں، بچہ موبائل استعمال دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، میں گالیاں دیتا رہوں، بچہ گالیاں نہ دے، میں گانے سنتا رہوں، بچہ گانے نہ سنے، میں فراڈ کرتا رہوں، بچہ فراڈ نہ کرے، میں جھوٹ بولتا رہوں، بچہ جھوٹ نہ بولے، میں نمازیں قضا کرتا رہوں، بچہ جو ہے نمازیں پڑھتا رہے، میں کبھی قرآن کھول کے دیکھوں نا، بچہ تلاوت قرآن میں جو ہے وہ لگا رہے، میرا اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو، بچے کا اخلاق، میرا کردار اخلاق جیسا بھی ہے بچے کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں ہو پائے، ہو نہیں سکتا، ہاں جی، ہو نہیں سکتا، کیونکہ بچے کی پہلی جو درسگاہ ہے نا جی وہ ہمارا گھر ہے۔ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر زندگی گزارنے کا اسلوب سیکھتا ہے، صحیح، وہاں سے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اب ہم بچے کو تربیت یہ بولتے یہ رہے کہ بیٹا آپ نے سچ بولنا ہے، لیکن باپ کا، ماں کا عمل یہ ہو کہ باپ ہر بات پہ جھوٹ بول رہا ہو، بیل بجے، چاہے موبائل کی بجے یا گھر کی بجے، تو باپ بچے کو کہے بیٹا بول دو کہ ابو سو رہے ہیں، ابو واش روم کے اندر ہے، بول دو۔ بچہ بھی جا کے کہتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں میں سو رہا ہوں، بچہ بھی بسا اوقات ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ بچہ، ظاہر سی بات ہے، بچہ ہے ایسا ہی۔ تو اب جو ہے وہ ہم بچے کو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ صحیح، دیکھیں، تو اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اور آج یوں کہا جائے کہ آج کے اس بابرکت اور مبارک دن پہ ہم اس بات پر اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ ایسا ہی، ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکات، آپ کی فضائل یہ سب سنتے ہیں، تو آپ اس کے پیچھے یہ دیکھیں کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجاہدات کتنے ہیں، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے، اس کے اندر کتنی مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں پریکٹیکلی طور پر اس پر عمل کرنا ہوگا، اور اس کا آج بہترین ذریعہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے والے ہوں، مسجد میں آنے جانے والے ہوں، جب آپ کا بچہ آپ کو 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھے گا تو پھر وہ بھی مسجد میں آنا جانا شروع کرے گا۔ آپ کا بچہ آپ کو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتا جاتا دیکھے گا تو وہ بھی آپ کے جانے کے بعد آپ کی غیر موجودگی میں بھی وہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے کی کوشش کرے گا، اور جب ایسا ہوگا تو پھر اس کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں۔ بڑی خوبصورت بات کہی۔ تو اپنی اولاد کو اگر ہم چاہتے ہیں نیک بنے تو ہمیں بھی اس کے لیے کیا ہے، نیک بننا ہوگا، اچھے راستے پر جو ہے وہ آنا ہوگا۔ میں یہاں ایک اور عنوان بھی لے کر کے بات کو کنکلوڈ کر دوں، پھر ہم حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر واپس آ رہے ہیں کہ یہاں اولاد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بچہ اگر غلط کام کر رہا ہے، اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ آپ یہ نہیں کریں، تو بولے میں نے تو آپ سے ہی سیکھا ہے۔ یہ بڑی بے شرمی والی بات ہے کہ ہم نے تو آپ سے ہی سیکھا ہے، یعنی آپ بالکل یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ سے سیکھا ہے، کس سے سیکھا ہے؟ آپ نے جہاں سے بھی سیکھ لیا ہے، اس کے سیکھنے کے انالیسس پر جائیں گے، کتنا کہاں سے سیکھا، پھر اس کو کتنا انہینس کیا، تو یہ پھر ایک لمبی بحث جو ہے وہ بن جائے گی۔ جو بات ہے نا، پوائنٹ پر آئیں۔ پوائنٹ کیا ہے؟ جب ہماری کوئی خامی بتا رہا ہے تو اس پر تبصرہ کرنے کے بجائے اپنی خامی کیا کر لیں، دور کر لیں۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ چھاجتے بولے ہی بولے، چھاننے بھی بولے جی 360 سوراخ نے۔ یہ پنجابی میں بات بولی تو چھج، تو اب پتہ نہیں ناظرین، ابھی آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا، پنجاب میں گندم وغیرہ کو صاف کرنے کے لیے ایک یوں بنیے کہ جی تھریشر جو ہوتا نہیں، تھریشر نہیں، چھج یہ الگ چیز ہے، یہ ہاتھ کا اللہ ہوتا ہے۔ یہ جیسے بعض اوقات گندم ہے نا تو اس میں کچھ رہ جاتے ہیں، خس و خاشاک وغیرہ، یعنی کچھ تنکے وغیرہ اس طرح کی چیزیں رہ جاتی ہیں، تو وہ ایک ہوتا ہے، اس کو کبھی دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ، نیت کر لیتے ہیں زندگی پروگرام کا دوبارہ ایک ہم جدول بنا رہے ہیں انشاءاللہ، تو یہ چھج کیا ہوتا ہے یہ بھی جو ہے دکھا دیں گے۔ چھاننی کیا ہے؟ یہ تو چھنی ویسے بڑا مشہور ہے، آٹا چھاننے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو مختصر بات میں دوبارہ پوائنٹ پر آؤں، وہ کیا ہے کہ جب ہماری کوئی غلطی بتا رہا ہے تو ہم اس غلطی کو کیا کر لیں، دور کر لیں۔ اس پہ تبصرہ کرنے کی بجائے کہاں سے کیا ہے، کیسے ہے، اس کو خامی کو دور کریں تاکہ ہماری خامی دور ہو اور ہمارا
عمل ہمارا طریقہ ہمارا سلیقہ اچھا ہو جائے. میں چاہوں گا وہ بتائیں. اللہ کریم جو ہے فرماتا ہے حدیث قدسی حضور نے فرمایا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے الذی یسمع بہ. اور اس پر ایک بڑے مزیدار بات پہلے میں چاہوں گا آپ روایت بیان فرمائیں نقیب باری بھائی. اس کو میں یوں ذکر کروں گا کہ اگر پورے قرآن کو آپ دیکھیں تو پورے قرآن میں ایک بندہ ایسا سامنے آئے گا کہ جس سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے. اسی طرح احادیث کے ذخیرے کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک بندے کا ذکر ملے گا جس سے اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے. قرآن میں جس سے اعلان جنگ ہے اللہ کا وہ سود خور ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اور حدیث مبارک میں جس سے اللہ کا اعلان جنگ ہے وہ اللہ کے ولی کا دشمن ہے. فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جس نے میرے کسی بھی ولی سے دشمنی رکھی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی کو یوں ذکر فرمایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ما تقرب الی عبدی بشیء کہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ جب وہ نوافل کی پابندی کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. جب میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں تو میں اس کے کان ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, تو میں اس کی ہاتھ ہوتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے, پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, آنکھیں ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو اب یہ اللہ کا نور جس کے کان میں ہے, اگر اس کی جو شرح ہے وہ یوں ہے کہ اللہ اپنا خاص نور ولیوں کے کان اور آنکھ میں داخل کرتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نور کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دور ہوتی ہے وہ ولی کے لیے قریب ہو جاتی ہے, اور اللہ کا نور جب اس کی آنکھوں میں جاتا ہے تو پھر وہ سینوں میں چھپے راز کو بھی جان لیتا ہے. اور اللہ کا ولی اور اللہ کے ولی کی طاقت, اور خاص طور پہ غوث اعظم کا ذکر کر رہے ہیں تو میں ایک بڑا ہی دلچسپ نقطہ آپ کے سامنے رکھوں. یہاں ذکر ابھی ہوا کہ غوث پاک کی محفل ہے, قاری صاحب نے ایک آیت پڑھی ہے, غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اس کی 40 تفسیریں بیان کی ہیں, اور آخر میں یہ فرمایا یہ ابھی قال کا علم ہے, حال کا علم ابھی شروع ہوگا. 40 تفسیریں بیان کی ہیں. اگر ہم قرآن کو دیکھیں تو قرآن میں ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, کہ وہ عاصم بن برخیہ جن کے پاس زبور کتاب کا بعض علم تھا, من تبیزیہ ہے, بعض علم تھا, اور ان کی طاقت یہ تھی کہ وہ بھاری برکم تخت وہ میلوں دور سے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیں, اور انہوں نے حاضر کر دیا جنہیں زبور کا بعض علم ہے. ان کی یہ شان ہے. اس غوث کی شان کیا ہوگی جنہیں ایک ایک آیت کی 40 تفسیریں آتی ہیں. سبحان اللہ. ان کے علم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. میں یہاں ایک بات اور ایڈ کروں آپ کی گفتگو میں. امام رازی نے جو لکھا ہے نا جی, نور جلال انسان کی, اس کی محبوب اللہ کے اس پیارے بندے کی سماعت بن جاتا ہے. فرماتے ہیں سامی القریب والبعید, دور سے بھی سن لیتا ہے قریب سے بھی سن لیتا ہے. کیا بات. اس میں یوسف بھائی ایک مزے کی بات ہے, کبھی دور سے سن لیا, مثال کے طور پر بندہ بیٹھا ہے وزیر آباد میں, آپ بیٹھے ہیں بغداد میں, اس نے وہاں سے بولا, آپ نے سن لیا, بندہ بولے واہ جی کمال ہو گیا. جبکہ آج کل تو ٹیکنالوجی نے اس کو بھی کیا کر دیا, آسان کر دیا ہے. دنیا میں کیا آپ خلا میں چلے جائیں, وہاں سے بولیں آپ یہاں سن لیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ اب تو یوں معاملہ بن گیا, نظر آ رہا ہے, چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اللہ سمجھنے اور جو ہے وہ یوں بولیے کہ اپنی لائن کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قریب سے سن لیا, اس میں کیا کمال ہے بھئی. آپ میرے قریب بیٹھے ہیں, میں آپ کے قریب بیٹھا ہوں, آپ بولیں گے میں سنوں گا, میں بولوں گا آپ سنیں گے. جس کے کان ہیں, یہ ہمارے اسٹوڈیو میں اسلام بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ, کچھ یہ بھی بیٹھے ہوئے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہم بول رہے ہیں, یہ سن رہے ہیں, ابھی یہ خاموش ہیں. اگر یہ بولیں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, اس کو سن لیں گے. تو اس میں کیا کمال ہے کہ اللہ کا نور جلال سماعت بن رہا ہے اور قریب سے سن رہا ہے, تو یہ تو ہر کوئی سن لیتا ہے. تو اس میں کمال یہ ہے کہ قریب سے اللہ کا محبوب بندہ وہ بھی سن لیتا ہے جو عام بندہ نہیں سن سکتا. بھئی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں, دل میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے بارے میں, آپ کو کیا پتا دل میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں اس پر ایک دلیل بھی آگے بھی ایک بات کروں.
تو دل کی بات بھی سن لیتا ہے پھر وہ. یہ ہے سامی القریب والبعید, دل میں بولنے والی بات یہ بھی سن لیتا ہے. یہ لکھا ہے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے, کہتے ہیں ایک بندہ آ گیا غوث پاک کی مجلس میں, سوال لے کر کے آیا, وہ پوری ڈیٹیل کی میں اس کا واقعے کا ایسے سے بتا رہا ہوں آپ کو. تو غوث پاک کہتا ہے کہ فلتفت الیہ ناحیۃ, غوث پاک نے یوں آنکھوں کے کناروں سے میری طرف توجہ فرمائی اور میرے سوال کا جواب دیا. تو کہتا ہے کہ فقلت فی نفسی, میں نے اپنے دل میں کہا کہ ھذا قالہ اتفاقا, یہ تو انہوں نے ایسے اتفاقی طور پر بات کہہ دی. تو پھر کیا ہوا یوسف بھائی, پہلے تو دیکھا تھا آنکھوں کے کناروں سے, پھر کہتے ہیں فلتفت الیہ, اب غوث پاک نے میری طرف توجہ کی اور میرے سوال کا جواب دیا. تو کہتا ہے کہ میں نے دل میں کہا الواحد قد یلتفت, بھائی بیان کرنے والا کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے, کبھی ادھر دیکھتا ہے. تو یہ بھی اس نے کہا اتفاق نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ غوث پاک نے میرا نام لیا, میرا نام لے کے میرا سوال بھی بتایا, سوال کا جواب بھی بتایا, اور پھر کہا کھڑے ہو جاؤ تمہارے والد صاحب آ گئے. یہ بھی ساتھ میں بتا دیا. تو یہ اس کے والد صاحب آ گئے تھے اس کو لینے کے لیے. تو یہ دیکھیے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو شان عطا فرماتا ہے کہ وہ پھر دل کی بات بھی کیا کر لیتے ہیں, وہ سن لیتے ہیں, قریب کا بھی سن لیتے ہیں, دور کا بھی سن لیتے ہیں. تو یہ اللہ پاک کی عطائیں ہیں, جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے. ما کان عطاء ربک محظورا, جو رب تعالی سائنس کے بنائے ہوئے انسٹرومنٹ میں یہ صلاحیت دے سکتا ہے کہ وہ خلا کی آواز زمین پر پہنچا رہا ہے, وہ رب کریم چاہے تو کان میں بھی یہ صلاحیت عطا فرما سکتا ہے. وہ رب ہے, قدیر ہے, قادر مطلق کے دینے والا. شاہ صاحب سے تو گفتگو ہوتی رہتی ہے. آج الحاج اشفاق غداری مدنی صاحب سے آغاز کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا سلمان بھائی, خوش آمدید. جزاک اللہ خیر. دربار پیران پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں, اور حاضری کی بھی دیکھیں آج تو نصیب کھل گئے. ایک طرف شاہ صاحب, دوسری طرف شاہ صاحب. واہ 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 واہ. سامنے غوث پاک کرم فرمانے والے. واہ واہ. سید ثاقب بھی کریم, دو کریموں میں گناہ گار کی بنائی ہے. کیا بات ہے جی, ماشاءاللہ. اشفاق بھائی آپ کی عاجزی بھی, مرحبا, اللہ برکت دے آپ کو. حسنین بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ کے پیچھے بھی کوئی کھڑا ہے, دو بندے کھڑے ہیں آپ. ہمارے مبلغ دعوت اسلامی فضیل اتاری ماشاءاللہ, فضیل مدنی روحانی علاج والے, یہ بھی ہمارے رفیق سفر ہیں. اور ساتھ ہیں ان کے حر سید حر رضا ہے, عارف باپو کے صاحبزادے. مولانا سلمان مدنی کی کمی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے یوں آپ کے ساتھ ہی سفر. اللہ نیکوں کے ساتھ عطا فرمائے تو اس کی کیا بہاروں پر بہار. ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے. آپ جو دیکھ رہے ہیں اللہ آپ کو بھی جو ہے وہ عطا فرمائے. اشفاق بھائی, حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے وہ سیرت ہے, آپ کا کردار ہے, آپ کی تعلیمات ہیں, اس پر آج جو ہے وہ ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں. عظمتیں تو دیکھیں, رفتیں دیکھیں, شانیں دیکھیں, یہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. اگر کردار غوث پاک کو دیکھیں, جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ آپ اپنے گھر سے کھانا بنوا کر کے اپنے بیٹے حضرت جناب عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیا کرتے تھے کہ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دیا جائے. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے وہ انداز اور کردار اگر بن جائے کہ ہمارے وہ عزیز, ہمارے وہ رشتہ دار, پلس جو ہے وہ طلباء علم دین جن کے بارے میں ہمیں معلومات ہے, ان کی کفالت کرنا, ان کی خدمت کرنا, انہیں جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو فراہم کرنا, یہ اگر ہماری روٹین میں بھی آئے, لائف میں آئے, تو اس کی کیا کیا برکات نصیب ہو سکتی ہیں, اور کیا فرماتے ہیں آپ کہ کتنا میٹر کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, اب لقب دیکھیں, نام دیکھیں, غوث اعظم, اللہ پاک کی عطا سے سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنے والا, ان کے کام آنے والا. تو صرف یہ بعد وفات پاک یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے, بلکہ اس پہ مزید آپ غور کرتے جائیں, ڈگ آؤٹ کریں نا, آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی مبارکہ تقریباً 91 ایئرس آپ نے لوگوں کی خیرخواہی میں اپنا ٹائم گزارا. خیرخواہی امت, ہمدردی, احساس امت کہ وہ بھوکا ہے, اس کے گھر میں راشن نہیں ہے, اس کو تعلیم کا مسئلہ ہے, اس کو فلاں مسئلہ ہے, اس کو یہ مسئلہ ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ پوری سیرت میں آپ کو خیرخواہی امت نظر آئے گی. ویسے گھرانہ اتنا بڑا گھرانہ ہے, آل رسول کا گھرانہ, آپ آج بھی کسی سید صاحب کو دیکھیں نا تو وہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں. پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہوگی کہ وہ لوگوں کی خیرخواہی, لوگوں کے ساتھ
دستگیری، ہمدردی، ان کی پریشانیوں میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا. کوئی بوڑھی عورت مل رہی ہے پریشان ہے، کیا ہوا اماں، اس کے مسئلے کو حل کر دیا. کوئی صاحب مل رہے ہیں، ان کے مسئلے کو حل کر دیا. لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ کھانے پینے کے سلسلے کروا رہے ہیں. تو کسی کی تعلیم کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تعلیمی معاملات کو جو سیٹل فرمانا ہے. کوئی دینی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے تو دینی مسئلہ حل فرمانا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تقریباً آلموسٹ ایک پوری صدی، پوری سینچری یہ لوگوں کی خدمت میں گزری، فلاح امت کے کاموں میں گزری. چاہے وہ ہم جن کو فلاح انسانی کے کام سمجھتے ہیں وہ، یا جنرلی دینی کام بھی ظاہر ہے فلاح انسانیت اور فلاح امت کے کام ہے. تو تب جا کر پھر وہ مقام و مرتبہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آج 1000 سال کم و بیش آپ کے پردہ فرمانے کو ہوئے، لیکن جو عزتیں، جو مقام، جو مرتبہ اور جو عقیدت ہم اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک جذبات رکھنے والے، آپ کی محبت کرنے والے ہیں، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ در حقیقت آپ کی بھی اس میں اللہ پاک کی رحمت سے کاوشیں، کوششیں، اور امت کے لیے وہ آپ کا کام ہے، وہ کردار ہے، اور وہ کھڑا رہنا ہے. آج بھی اگر کوئی امت کے لیے، لوگوں کے لیے کھڑا رہے، ان کی دستگیری کے لیے، ان کی مشکلوں کے لیے جو ہے وہ کھڑا رہے، تو پھر دنیا اس کو اسی طرح یاد رکھتی ہے. اس غلام غوث پاک کی بھی پھر ایسی ہی قدر کرتے ہیں لوگ کہ یار یہ واقعی ایسا بندہ ہے جو سب کے کام آتا ہے. تو ہمیں اپنی طبیعت میں یہ چیز آج، اگر ہم 11ویں شریف کی مبارک مارننگ ہے، یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے لوگوں کے کام آنا ہے. اقبال نے کہا نا، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. تو اوروں کے کام آنے کے لیے ہم جو ہے نا اسٹینڈ لے لیں کہ یار کسی کی پریشانی ہو، حتی الامکان میکسیمم جتنا میں جا سکتا ہوں میں کوشش کروں کہ میں جاؤں. یہ ایک بہترین سبق ہوگا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پاک سے. ماشاءاللہ کیا بات ہے اشفاق بھائی، اللہ آپ کو برکت سلامتی عطا فرمائے. میں یہاں ایک اور بات ایڈ کروں اپنے پیارے اشفاق بھائی، کہ حضرت غوث پاک کے گھر کے باہر ایک بندہ جو ہے وہ کھڑا رہتا تھا اور آواز لگاتا تھا، اگر کوئی بھوکا ہے تو آئے اور کھانا کھا لے. یعنی یہ آپ کا جو ہے وہ انداز تھا کہ جو جاننے والوں کو تو جو نواز رہے ہیں وہ تو نواز ہی رہے ہیں، پھر ساتھ میں جن کو نہیں جانتے ان کی بھی کیا کر رہے ہیں، خدمت فرما رہے ہیں. تو یہ ہمیں بھی اللہ کریم ایسا ہمدرد بنائے. اور پھر جی گھرانہ ہے کہ ان کے آبا و اجداد میں اگر پیچھے چلے جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی تو وہی مبارک نسل پاک ہے نا. وہی نسل پاک سے یہ سلسلہ سمجھے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہیں سے برکتیں ملی. حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آپ واقعات پڑھے ہوں گے، آپ نے بھی، ناظرین بھی ہو سکتا ہے سنے ہوں، کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک مہمان نہ ملے. تو بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیٹ بھرنا، یہ اس مبارک خاندان کا بڑا قدیم تر رہا امتیاز. الحمدللہ آج بھی ان کے ٹکڑے کھا رہے ہیں ہم. سبحان اللہ، اللہ برکت دے آپ کو. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ وہیں دربار غوث پاک سے بیٹھے ہوئے منقبت غوث پاک کا کوئی شعر سنائیں یا کوئی کلام سنائیں، جو بھی آپ چاہیں. مرحبا، حسنین بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اشفاق بھائی اور حسنین بھائی سے ہم کوئی کلام بھی سن لیں. میں ایک بات ضرور یہاں پر عرض کروں گا، غوث پاک کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے چاہنے والوں کو دربار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے میں یہ عرض کروں گا، ہم اپنی اور اپنی اولاد کی اصلاح کرنے والے بن جائیں. اچھا، اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے، اور پھر جب والدین کی طرف سے اصلاح ہوتی ہے، والدین کی طرف سے جب بچوں کی تربیت ہوتی ہے، تو پھر اس کا اثر بہت دیر پا رہتا ہے. یعنی بچپن سے ہی اگر بچوں کی تربیت اچھی کر دی جائے تو پھر اس کا اثر بہت دیر پا ہوتا ہے. ایک تو اس کے لیے والدین کو خود سراپا ترغیب بننا ہے، اور پھر اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنی ہے. انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں ملیں گی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مشہور واقعہ ہے، بارہا مدنی چینل کے ناظرین نے شاید سنا بھی ہوگا، کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو ان کی والدہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا ہے. یہ کیسی پیاری تربیت ہے سلمان بھائی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ کی قربان جائیں ہماری جانیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ پر، ان کے والد بزرگوار پر ایسی تربیت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہوئی ہے کہ پھر ایک طرف سامان لٹ رہا ہے، مال لٹ رہا ہے، اور جب ڈاکو آ کے پوچھ رہے ہیں، تربیت کا اثر یہ تھا. آپ نے کہا کہ میرے پاس دینار موجود ہے. کہا کہاں ہے؟ کہا یہ بغل میں میری والدہ نے سلائی کر کے رکھے ہوئے ہیں. کہا کتنے ہیں؟ تعداد بھی بتا دی اتنے ہیں. تو کہا کہ پھر وہ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے کر جانا. پوچھا کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم بار بار سچ بول رہے ہو اور ہمیں بتا رہے ہو، لوگ ہم سے مال چھپا رہے ہیں، تم بتا رہے ہو. کہا میں نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ اس کا پاس رکھ رہا ہوں. اس کی برکت سے دنیاوی اعتبار سے جو برکت
ملتی ہے اس سارے قافلے والوں کو مال بھی لوٹا دیا جاتا ہے، اور جو ڈاکو ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے۔ سلمان بھائی یقین کریں یہ والدین کی تربیت ہے، اگر بچپن سے ہی تربیت ہو جائے اس کا اثر بہت دیر پا رہتا ہے، اس کی برکات ہمیں معاشرے میں بہت ملتی ہیں۔ آج ہم جو پریشانیوں کا رونا روتے ہیں کہ اولاد یہ فرما بردار نہیں ہے، اولاد کی طرف سے یہ آزمائشیں ہیں، ایک مرتبہ اگر ہم یہ ٹھان لیں ہم خود بھی دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور جو ہماری اولادیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو بھی بچپن سے ہی دینی تعلیم دیں گے، انشاءاللہ اس کی برکات سے ہم دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے افراد کتنے بہترین ہو جاتے ہیں۔ خود سوچیں کہ دین تو وہ ہے نا کہ جو بندے کو رہنے کا طریقہ بتاتا جی ہے، بالکل دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ بیان کر دیتا ہے دین اسلام۔ یوں کہیں کہ موت سے پیدائش سے لے کر قبر میں اترنے تک کے سارا معاملات جو ہے یہ دین اسلام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اور جن لوگوں نے پھر دین اسلام کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کے مزارات چمک رہے ہیں، آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی چوکھٹ پر لوگ حاضری دے رہے ہیں اور بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ان افراد نے دین اسلام کی تعلیمات کو لیا ہے، اوڑا ہے، اپنایا ہے، نہ صرف خود اپنایا ہے بلکہ آگے بھی ٹرانسفر کیا، خود بھی سنت کے سانچے میں ڈھلے ہیں اور دوسروں کو بھی سنت کے سانچے میں ڈالا ہے، خود بھی قرآن و سنت پر عمل کیا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن و سنت کی تعلیم عام کی ہے۔ اس کی برکات آج ہم صرف غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کو ہی اگر دیکھیں، سلمان بھائی یقین کریں ہمارا تو 2 دن قبل 11ویں شریف تھی، 11ویں شریف میں جو رونق تھی، کیا بات جو عاشقان غوث پاک کا ہجوم تھا، جو عاشقان غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ یہاں پر جمع تھے، ایک تو یہ کیفیت، اور پھر علماء کرام کی ایک بہت بڑی تعداد علماء اہل سنت یہاں پر حاضری دے رہے ہیں، یعنی بڑے بڑے افراد بزرگان دین کو ہم نے یہاں پر دیکھا، بزرگوں کو دیکھا، کیا بات ہے شاہ جی، کے ساتھ جی کس عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کا یہاں پر حاضری دینا، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی چوکھٹ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو بھی یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم دین کی تعلیم پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آمین آمین۔ جی جی علوی فصل بطولی گلشن نبوی بھی علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسنی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسنی ہے مہکنا نبوی ذل علوی برج بطولی منزل نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، عروس قدرت یعنی پاورز، اختیارات، اللہ کی عطا سے جو طاقتیں، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، یوں قادری پائے تصدق میرے دو
دولا تیرا آدری پائے تصدق میرے دولا نزع میں گور میں میزا پہ سر پل پہ کہیں نزع میں گور میں میزا پہ سر پل پہ کہیں نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا نہ چھٹے ہاتھ سے دامان معلا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدمانا مجھ کو رسوا اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا وہ رضا بندہ رسوا تیرا کہ وہی نا وہ گدا بندہ رسوا پر تیرا سبحان کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. واہ واہ اشفاق بھائی. عموماً جب مسئلہ پڑھا جاتا ہے کلام پڑھتے پڑھتے آخر میں یعنی اشعار 4-5 پڑھ لیں اور آپ دوبارہ مسئلہ پہلا شعر پڑھ رہے ہیں سو اٹس مینز کہ اب کیا ہے یہ کلام اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے تو میرا جی چاہا کہ یہ شعر جو ہے نا یہ بھی ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ آپ نے پڑھ ڈالا. کیا بات ہے اشفاق بھائی دربار غوث پاک سے چاہتے پوری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. حسنین بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ. حسنین بھائی بھی کچھ نذرانہ پیش کریں ماشاءاللہ. آج ناظرین کو جو ہے پہلے عمر بھائی کا کلام سننے کو ملا ماشاءاللہ. ابھی اشفاق بھائی نے کیا خوبصورت اور ذوق بھرے انداز میں یہ کلام میں نے کئی دفعہ سنا ہے لیکن واللہ اللہ کو جان دے رہی ہے جو ذوق ابھی اس کا آ رہا ہے وہ اپنی مثال جو ہے وہ آپ ہے ماشاءاللہ. حسنین بھائی آپ بھی کچھ میں چاہوں گا اشعار جو ہے وہ پیش فرمائیں. وہ اسباب آئے دعا کیجئے گا وہ اسباب آئے دعا کیجئے گدا در پہ حاضر ہے یا غوث اعظم گدا در پہ حاضر ہے یا غوث اعظم مراد برائے دعا کیجئے گا مراد برائے دعا کیجئے گا. نماز اور روزہ کبھی بھی نہ چھوٹے نماز اور روزہ کبھی بھی نہ چھوٹے تہجد بھی پائے دعا کیجئے گا تہجد بھی پائے دعا کیجئے گا. صدا کے لیے سبز گنبد کے جلوے صدا کے لیے سبز گنبد کے جلوے نظر میں سمائے دعا کیجئے گا. شفاعت کے حقدار عطار جیسے شفاعت کے حقدار عطار جیسے
قبیح صفائے دعا کیجئے گا، قبیح صفائے دعا کیجئے گا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سب نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو کیا سردی ہے وہاں پر اس لیے آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ جی اشفاق بھائی۔ نہیں، سردی نہیں ہے الحمدللہ، موسم بہت معتدل ہے، بہت ہی اچھا موسم ہے ماشاءاللہ، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، اور اصل میں سامنے گنبد پاک بھی ہے اور دربار شریف میں ہم اس وقت حاضر ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہاتھ باندھ کے حتی الامکان بیٹھے۔ واہ، یہ ادب میں ہاتھ باندھے بیٹھے، یہ ادب کا انداز ہے۔ غوث پاک کا دربار ہے، یہاں پر ہاتھ باندھ کر ہی حاضری دی جائے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے شاہ جی، اچھے نصیب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں چاہوں گا بہر معروف ہو سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ یہ تین اولیاء بغداد کا، غوث پاک کے مشائخ کا یہ ذکر ہے شجرے کے اندر۔ اشفاق بھائی یہ شعر بھی اگر آپ وہیں سے پیش کر دیں تو کیا بات ہے، یہ بھی ذکر ہو جائے گا۔ بہر معروف ہو سری، معروف دے بے خود سری، بہر معروف ہو سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے۔ معروف کہتے ہیں نیکی کو، بھلائی کو، جی تو ان کا مبارک اسم گرامی معروف، کرخ سے آپ کا تعلق تھا تو کرخی کہلائے۔ جی یہاں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے 3 ولیوں کی نسبت سے 3 دعائیں کی ہیں۔ کمال ہے کہ شعر میں 3 کا ذکر بھی ہے اور ان کے وسیلے سے دعائیں بھی ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ بہر معروف و سری، حضرت معروف کرخی اور حضرت سری سقطی، بہرے یعنی ان کے واسطے، معروف دے بے خود سری، معروف دے یعنی بھلائی عطا فرما، اور بے خود سری عطا فرما۔ بے خود سری یعنی خود سری کی ضد، خود سر ہونا یعنی ضدی ہونا یا متکبر ہونا، انا والا ہونا اور مطلب مغرور ہونا، تو اس کی ضد مجھے مل جائے، عاجزی مل جائے، واہ، تو مجھے بھلائی بھی مل جائے، عاجزی بھی مل جائے حضرت معروف و سری کے صدقے اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے صدقے میں۔ یا اللہ مجھے جند حق میں گن یعنی شمار فرما، یا اپنے خاص بندوں میں شمار فرما، اپنے خاص لشکر میں شمار فرما۔ واہ 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 واہ، یہ اشفاق بھائی آپ کا ہی طرح امتیاز ہے ماشاءاللہ، بڑی خاص بہار ہے اللہ پاک کا، بڑا کرم ہے، بہت خوبصورت اور پیارے انداز میں آپ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ جنید بغدادی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو غوث پاک کے مشائخ میں سے ہیں، ایک فرمان جو حضرت جناب امام ابو القاسم کشیری نے رسالہ کشیریہ میں ذکر کیا ہے، آپ فرماتے ہیں مذہبنا مشید بالکتاب والسنہ، کہ ہمارا جو صوفیاء اولیاء کا جو طریقہ ہے، سلیقہ ہے، یہ کتاب اور سنت کے ساتھ کیا ہے، بندھا ہوا ہے۔ تو اس کو چھوڑ کر اگر کوئی بندہ کسی اور رستے پر جا رہا ہے تو یہ بربادی اور تباہی کے رستے پر جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو انداز ہمارا وہی ہونا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن و سنت کا بتایا ہوا مبارک انداز ہے۔ تو ماشاءاللہ آج تو عید ہی ہو گئی ہے، کیا بات ہے، اتنے رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک مدرسہ بھی ہے، سبحان اس کی اللہ، بھی بڑی بہاریں اور شانیں کتابوں میں موجود ہیں، بلکہ یہاں سے تو گزرنا بھی برکت کا سبب بن جاتا ہے۔ واہ یہی واہ واہ واہ، ہمارے کی جانب جو ہے وہ مدرسہ بھی موجود ہے۔ سید عارف صاحب کیا بتا رہے ہیں؟ جی مدرسہ ہے، اور مدرسے میں الحمدللہ نماز کورس کا ہمارا جو درجہ ہے اس کا الحمدللہ پورے قافلے کی اسی مدرسے میں جہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علم کی روشنی پھیلایا کرتے تھے، وہاں پر ہمارا حلقہ لگا اور عاشقان رسول نے دین کے احکام وہاں سیکھے۔ وہاں پر آپ عموماً بیانات بھی فرماتے تھے اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں وہ علم سیکھنے کے لیے وہ اس مدرسے میں آیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ مدرسے کے جو ناظم الامور ہیں ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اور سارے ہی ماشاءاللہ قادری ہیں، بڑی محبت والے ہیں، طلباء سے ملاقات ہوئی، علم دین کا الحمدللہ درس جو ہے آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اس مدرسے کی حاضری سے مشرف فرمائے۔
फरमाएं। आमीन आमीन, बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज तो प्रोग्राम का लुत्फ, इसको दो बाला कहूँ, सह बाला कहूँ, चार बाला कहूँ, पंज बाला कहूँ, शश बाला कहूँ या दै बाला कहूँ, क्या कहूँ, बारह मुख्तसर बात यह कि मज़ा आ गया आज माशाल्लाह। आप सबकी ज़ियारत भी हो, दिल करे आप कह दें। क्या बात है शाह साहब, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे, सफ़र की अल्लाह करीम सोबतों से बचाए और इन मज़ारात की मज़ीद बुज़ुर्गों की बरकतें आपको भी अल्लाह अता फरमाए, हम सबको भी अल्लाह नसीब फरमाए। आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। आमीन आमीन आमीन, शुक्रन जज़ीलन, आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। मदनी चैनल के नाज़रीन, चलते हैं अब आपकी जानिब, आपकी बारी है अभी। पहले कारी, फिर नात खान, फिर मुबल्लिग और अभी मदनी चैनल के नाज़रीन इंशाअल्लाह अब इनकी बारी है जी। दिल थाम के बैठो कि अब मेरी बारी है, ठीक है। आइए कॉल देते हैं जी। सलमान भाई से मेरा ये सवाल है कि गौस पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म दीन की इब्तिदा किस उम्र में की? इल्म दीन की इब्तिदा किस उम्र में की? जी 18 साल की उम्र बताई जाती है कि जब आप गए हैं बगदाद शरीफ, उस टाइम आपकी उम्र 18 साल की थी। सही। और तकरीबन 33 साल आपने इल्म दीन हासिल किया है और इतना ही अरसा आपने पढ़ाया भी है, वाज़ नसीहत भी फरमाई है। ठीक। इब्तिदा वो कह रहे हैं किस उम्र में की? बगदाद शरीफ तो आपने बताया 18 साल की उम्र में गए, तो बचपन ही से यूँ बोलिए कि आप जब बच्चों के खेलने कूदने की उम्र है तब से ही आपने जो है वो ये मदरसे का रुख फरमाया, माशाअल्लाह। जी मोहम्मद शान तारी बात कर रहा हूँ। सलमान भी कैसे हैं आप? ठीक हैं। और यूसुफ भाई को वेलकम करते हैं इस प्रोग्राम में। हुजूर एक सवाल पूछना था, गौसे पाक के इल्म और हिकमत से लोगों के दिलों में क्या तब्दीलियाँ आई? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिएगा। और उमर भाई से मेरी एक नात की फरमाइश है, ये कलाम सुना दें कि मेरा वलियों के इमाम। मीरा वलियों के इमाम, ये मीरा हैं जी, मीकते करसा मीरा मीरा हैं जी। ये एक जी चलिए चलिए, तो मीरा ये आपका एक यूँ बोलिए कि आपको कहा जाता है गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को। गौसे पाक के मलफूज़ात सुनकर लोगों के दिलों में क्या तब्दीलियाँ जो है रूनुमा हुआ करती थी, किस तरीके से वो याद खुदा की तरफ जो है वो आया करते थे, कुछ इसका जिक्र फरमाएं। सुभान अल्लाह। आप ये देखें ना कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का फैज़ान ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में रहा, बल्कि आज 1000 साल गुजरने के बाद भी आप ये देखें कि आज भी आपका फैज़ान आम हो रहा है। आपके मदरसे से लोग फैज़ान हासिल कर रहे हैं। आपके वाज़ और नसीहत को सुनकर लोगों पर रिक़त तारी हो जाया करती थी और उनका कल्ब जो है, उनका दिल ये सॉफ्ट हो जाया करता है। तो हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि आंखों से आंसू जारी हो जाया करते थे। क्या बयान था गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का, सुभान अल्लाह। 70 हज़ार का मजमा हुआ करता था। और आपकी ये करामत थी कि आज तो जैसे हम आवाज़ पहुंचाने के लिए माइक का इस्तेमाल करते हैं, तो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इज्तिमा का ये आलम हुआ करता था कि 70,000 का इतना बड़ा इज्तिमा हुआ करता था और आपका आवाज़ पहले बंदे को जैसा पहुंचता था, उस 70,000 के मजमे में आखिरी बंदे को भी आपका आवाज़ ऐसा ही पहुंचा। वाह 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 वाह, वाज तो वाज है, इशारे की क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत जमील रहमान रज़वी फरमाते हैं, वली हो गया वो इशारे से तेरे, वली हो गया वो इशारे से तेरे, सदा जिसने की राज़नी गौसे आज़म, सदा जिसने की राज़नी गौसे आज़म, जिसे चाहे कर दे अता सर बुलंदी, जिसे चाहे कर दे अता सर बुलंदी, मिली है तुझे खुसरवी गौसे आज़म, मिली है तुझे खुसरवी गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, क्या बात है गौस पाक की। अच्छा फिर मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ, आज ये कैसे हो सकता है भाई? अल्लाह चाहे तो क्यों नहीं हो सकता? अल्लाह के चाहने से ही होता है। अब वो अल्लाह करीम जिससे चाहे उसका क्या करवा दे, उसका इजहार करवा दे। ये कैसे हो सकता है भाई? अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है, जिसके हाथ पर चाहे वो ये चीज़, ये फैज़ान जारी कर दे। हम हैं दो बंदे बात कहते हैं, एक बंदे का बंदा फ़ोन ही नहीं सुनता और एक बंदे की मिस कॉल लेके उसको फ़ोन करता। दोनों ही बंदे हैं, दोनों ही इंसान हैं,
ہیں دونوں بندے ہیں دونوں انسان، لیکن مرتبے میں کیا ہے فرق ہے، تعلق میں کیا ہے فرق ہے، واسطے میں کیا ہے فرق ہے، رابطے میں کیا ہے فرق ہے۔ تو حال یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور جو ہے وہ اکھیارہ برابر ہو سکتا ہے؟ آنکھوں والا اور اندھا برابر ہو سکتا ہے؟ بینا اور نابینا برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جیسا وہ بندہ جس نے 5 نمازیں بھی پوری نہیں پڑھنی، جو پڑھ رہا ہے اس میں بھی دھیان آگے پیچھے جا رہا ہے، وہ اپنا موازنہ کرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے۔ وہ کسی بندے نے کہا، اس نے کہا یار ہم سے تو 40 سال جو ہے نا وہ یوں عبادت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا آپ غوث پاک بھی تو نہیں ہے، ہم سے تو نہیں ہوتی، ہم سے تو یہ عشاء کی وضو فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، آپ غوث پاک بھی تو نہیں ہیں آپ۔ تو بندہ کرنے والا کام کرے۔ دیکھیں یہ فضول باتیں کرنے کی بجائے، اس طرح کی بیہودہ باتیں کرنے کی بجائے، اور یا کہ بغض میں جو ہے وہ جو باتیں جاتی ہیں یہ کہنے کی بجائے، بندہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر کے آئے۔ غوث پاک نے 40 سال اللہ کی عبادت کی ہے، عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے، تو میں کوئی ایک رات تو اللہ کی یاد میں ایسی گزاروں، عشاء کے بعد مصلی پہ بیٹھوں، فجر کی اذان ہو اور اسی وضو سے اٹھ کے اللہ پاک کی یاد کے لیے چلا جاؤں، کہ مجھے بھی تو اللہ نصیب فرمائے۔ اس طرف آنا چاہیے، نہ کہ رنگ برنگی باتیں، مرچ مسالے لگا رہے ہیں تو یہ زیادہ مرچ مسالے جو ہوتے ہیں وہ معدہ خراب کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی جو فضول باتیں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات عقیدہ بھی خراب کر دیتی ہیں، ایمان بھی برباد کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔ مولانا روم نے لکھا ہے کہ پاکان امت کو اپنے اوپر قیاس نہ کر، کیونکہ شعر اور شیر لکھنے میں ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ ہاں 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 واہ جی واہ، شیر شیر ہے اور شیر کیا ہے؟ دودھ، شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ۔ چلیں جی کال لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو بھائی دے دیں کال، کیا لیں گے؟ ابھی تو عمر بھائی گھڑی بتا رہی ہے کہ 2 منٹ پروگرام کے کیا ہیں باقی ہیں، اور فرمائشیں آج جو ہے بہرحال رہ گئی ہیں، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان کو جو ہے پورا کریں گے۔ پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر کے آتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ اپنی زندگی کے اندر تقوی، پرہیزگاری، عبادت، ریاضت، اچھے اخلاق، اچھے کردار کو جگہ دیں اور لے کر کے آئیں، اور اس کا بہترین ذریعہ ہے غوث پاک کا یہ فیضان لینے کا بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، قافلوں میں سفر کرنے والے بنیں، ہفتہ وار سنت بھر اجتماع میں شرکت کرنے والے بنیں، کہ جب بندہ یہ میسیج، یہ پیغام سنتا ہے تو اس میں کیا ہے؟ ایک موٹیویشن آتی ہے، ایک عمل کی کیا ہے؟ بندے کو ترغیب اور ایک جذبہ ملتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے، آمین، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے بسا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ٹیلی تھون جو مدنیت یاد مہم ہو رہی ہے، اس میں اپنی اس پیاری تحریک دعوت اسلامی کا اللہ ہمیں فائنینشل اور مالی اعتبار سے بھی جو ہے مدد کرنے کا جذبہ اور سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمایا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، استفیل غوث اعظم، گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سب ہی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے،